بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضور نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی جو نبوت ہے، آپ کی جو رسالت ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ ہی نبی ہوں گے اور آپ ہی کیا رسول ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شانوں سے آپ کو کیا نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو مختلف انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے. ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے جس کو ہم اکثر سنتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو شان اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، اگر ہم اس آیت پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو شان بیان کی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا ہے، اور
اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ دنیا بنائی، مفسرین کے مطابق اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے۔ یہ تو ایک عالم ہے، اسی طرح کیا 18,000 عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان 18,000 عالموں کا رب ہے، ان 18,000 عالموں کو پالنے والا ہے، اسی طرح حضرت نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کو جو رحمت بنایا ہے، وہ 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر کیا ہے آپ کو بھیجا ہے۔ تو آپ 18,000 عالم کے لیے کیا ہے رحمت ہے۔ جس طرح رب 18,000 عالم کا رب ہے، اسی طرح حضرت نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رحمت کا معنی ہے مہربان ہونا، شفقت کرنا۔ مہربانی اور شفقت اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور مہربانی اور شفقت کا ہونا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہاں ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، تو مہربان ہونے اور شفقت کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے موجود ہونے چاہیے۔ اور جب موجود ہیں تو پھر ہمیں اس آیت پر کیا مکمل ایمان بھی کیا رکھنا ہے۔ ہم ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانیں، لیکن مہربان ہونے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں کو نہ مانیں، تو پھر اس آیت پر کیا عمل یا اس پر ایمان نہیں ہوگا۔ صرف ہم کیا ہے یہ سمجھیں گے کہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، اس پر ایمان نہیں لایا۔ مہربانی اور شفقت، اس کو مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایک ماں اور اس کی اولاد۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان بنایا، تو وہاں ایک ماں کو بھی کیا ہے مہربان اور شفقت کی صفت بھی اس نے پیدا فرمائی، کہ ایک ماں اپنے بچے پر کیا ہے شفقت بھی کرتی ہے، اس میں مہربانی بھی کرتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں تو اس کی شفقت بھی کامل ہوگی، اس کی مہربانی بھی کامل ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات ہم تسلیم نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ ماں کی جو مہربانی ہے یا اس کی جو شفقت ہے وہ اس کی اولاد تک نہیں پہنچے گی۔ پہلی چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور یہ دنیا عالم اسباب ہے، یعنی ہم جو بھی چیز کریں گے یا ہمیں جو بھی چیز چاہیے اس کا ایک کوئی نہ کوئی کا سبب ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ سبب ہمیشہ پہلے ہوتا ہے،
ضرورت پہلے ہوتی ہے اور جس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ محتاج پہلے ہوگا، محتاج الیہ پہلے ہوگا اور محتاج بعد میں ہوتا ہے. محتاج الیہ جس سے ضرورت پوری کی جائے، تو جس سے ہم ضرورت پوری کرتے ہیں وہ پہلے ہوتی ہے اور ہم بعد میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائیں تو وہ چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں پیدا فرمایا پھر ہماری ضرورتوں کو پورا پیدا فرمایا. نہیں، پہلے ہماری ضرورتوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا پھر ہمیں پیدا فرمایا تاکہ ہم ان ضرورتوں سے کیا ہے فائدہ حاصل کر لیں. اب جو مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے ماں اور اس کی اولاد. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ غور سے اگر آپ نے اس کو سنا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اب حل ہو جائے گا. ہمارا عقیدہ بھی کیا یہی ہے کہ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ماں ہوگی یا اس کی اولاد ہوتی ہے؟ ماں پہلے ہوگی، اولاد بعد میں ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ اولاد پہلے آ جائے ماں بعد میں ہو، ایسا تو نہیں ہے. تو ماں پہلے ہے اور اولاد بعد میں. تو ماں چونکہ مہربان ہے، اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے تو وہ پہلے ہے اور اس کی اولاد بعد میں ہے. اگر پہلے اولاد ہوگی اور ماں بعد میں ہوگی تو کیا ماں کی جو شفقت ہے، ماں کی جو مہربانی ہے وہ اولاد کو ملے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ جس کو جو پہنچانی ہے وہ پہلے ہے اور جو پہنچانے والا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے تو وہ چیز اس تک نہیں پہنچے گی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو مہربان ہے، جو شفقت کرنے والا ہے وہ پہلے ہوگا اور جس پر شفقت کی جائے گی، جس پر مہربانی کی جائے گی وہ بعد میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ بعد میں ہوئے اور یہ کائنات پہلے ہوئی تو پھر آپ کی شفقت اس دنیا میں نہیں پہنچے گی. تو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پہلے پیدا ہونا، تبھی تو آپ کی شفقت اور مہربانی اس عالم کے 18,000 عالموں کو کیا پہنچے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولہم خطا، کہ میں تخلیق میں سب سے پہلے ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. پھر ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تخلیق میں پہلے اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے، آپ کو مہربان بنایا ہے، آپ شفقت کرنے والے ہیں تو آپ کا پہلے ہونا ضروری ہے اور جس پر آپ شفقت کریں گے اس کا بعد میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو ماں ہے وہ پہلے ہے اور اس کی اولاد بعد میں ہے تاکہ ماں کی شفقت اور اس کی مہربانی کیا ہے اس تک صحیح طور پر کیا ہے پہنچ سکے. تو پہلی شرط جو مہربان ہونے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو مہربان ہوگا، جو شفقت کرے گا، اس کا پہلے ہونا کیا ہے ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے مدارج النبوہ جو کتاب آپ نے لکھی اس کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے، جس طرح اس آیت سے اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اسی طرح یہ آیت کریمہ حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ آپ اول ہیں. کیسے؟ کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
میرے نور کو کیا ہے پیدا فرمایا۔ اور بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت بیان کی گئی۔ سب سے پہلے نبوت آپ کو ملی، اسی طرح سب سے پہلے قیامت میں کے بعد جو سب سے پہلے قبر انور کھلے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھولی جائے گی۔ اسی طرح میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت جو کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیت کا صحرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیا سجایا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی ہم جو آیت پڑھتے ہیں، جب فاتحہ ہوتی ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت ہونے کے لیے مہربان اور شفقت کے لیے لازم ہے کہ جو مہربانی کرے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ جن لوگوں کے لیے وہ مہربان بنا کر بھیجا جائے، جن پر وہ شفقت کرے گا، اگر وہ پہلے آئیں گے تو اس کی مہربانی اور شفقت کامل نہیں پہنچے گی۔ تو پہلا کینو تو آپ یہ بنا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تو وہ حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے نور مبارک تھا کہ آپ کے نور کو کیا ہے پیدا فرمایا۔ تو یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ جو مہربان ہوتا ہے، جو شفقت کرتا ہے، اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ پہلے نہیں ہوگا تو جن پر اس نے مہربانی کرنی ہے اس تک اس کی مہربانی صحیح طور پر نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی واضح مثال ہے ایک ماں اور اس کی اولاد۔ اب آگے دیکھیے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بچے کی ولادت ہوئی اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب قرآن کریم احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حالت میں عورت کا انتقال ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو عورت بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر جائے اس کو شہادت کا کیا ہے رتبہ ملتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، بوقت ولادت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب چونکہ اللہ نے ماں کو مہربان بنایا ہے، شفقت کرنے والا بنایا ہے، ماں تو ہے نہیں، تو اب مجھے بتائیے ماں کی مہربانی، ماں کی شفقت اب اس تک کیسے پہنچے گی؟ وہ تو مر گئی۔ بچے کو اگر دودھ بھی پلانا ہے تو ماں تو نہیں پلا کرنے آئے گی۔ یا کبھی آپ نے سنا کہ کسی بچے کی ماں مر گئی ہے، وہ ایک دن کے بعد اس کو دودھ پلانے کی نہیں آ رہی ہے، یا جب بچہ روتا ہے اس کی ماں آتی ہے پھر چلی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ تو اب جس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ مر چکی، اب اس کی مہربانی اس کی اولاد اس کے بچے تک نہیں پہنچ رہی، اس کی شفقت اور مہربانی اس تک نہیں پہنچ رہی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو شفقت کرنے والی بنایا اپنی اولاد کے لیے، تو اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ وہ زندہ رہے گی تو اپنے بچے کو شفقت بھی کرے گی، مہربانی بھی کرے گی، اس کی تربیت بھی کرے گی۔ لیکن جب یہ ماں ہی نہیں ہوگی تو اس کی مہربانی بھی ختم، اس کی شفقت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جو مہربان ہوتا ہے، جو شفقت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو سمجھ لیجیے اس کی مہربانی، شفقتیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک دنیا میں شفقت کرنے والی ماں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی
کہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، اب وہ کیا مر گئے معاذ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مہربان بنا کر بھیجا ہے، شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ معاذ اللہ مردہ ہو گئے، اس دنیا سے آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ مہربانی اور شفقت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کو اللہ نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو وہ اس مہربانیاں، وہ رحمت ہمارا حصہ کیسے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے مطابق اپنی امت پر کیسے شفقت فرمائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ نے ایک ماں کو شفقت کرنے والا بنایا، اس کی شفقت تب تک اپنی اولاد کو ملے گی جب تک وہ زندہ ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہی رکھا ہے، اور آپ الحمدللہ اب بھی حیات ہیں، ہم پر اپنی امت پر کیا شفقت کرنے والے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کو مردہ تسلیم کر لیا جائے تو اس آیت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، آپ کی جو رحمت للعالمین ہے وہ کیا ہے ختم ہو جائے گی اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح آپ اس چیز کو بھی دیکھیے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، پوری زندگی ایک شخص گناہ کرتا رہا، لوگوں کو ستاتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اعلان جنگ ہو گیا اور وہ جنگ میں چلے گیا اور کافروں کے ہاتھ مارا گیا، کافروں نے اس کو کیا ہے شہید کر دیا۔ تو وہ شخص جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن کافروں سے جنگ کی حالت میں مارا گیا، اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے زندہ ہیں۔ تو جس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، صرف اس کا جو انتقال ہوا، جو اس کی موت واقع ہوئی، وہ صرف کیا ہوئی؟ اللہ کی راہ میں وہ کیا ہے کافروں کے ہاتھ مارا گیا۔ اللہ نے اس کا مقام کیا بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے زندہ ہے۔ پھر ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ زبان پر بھی تالا لگا دیا اور ہمارے ذہنوں پر بھی تالا لگا دیا کہ نہ تو زبان سے ان کو مردہ کہنا ہے، نہ دماغ میں ذہن میں سوچنا کہ یہ مردہ ہے۔ تو یہ تو اس شخص کا مقام ہے جو صرف مرتے وقت اللہ کی راہ میں کیا شہید ہو گیا، اور جنہوں نے پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام لوگوں تک پہنچانے میں گزاری ہو، ان کو ہم مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے اگر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق ان کا نبی مردہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننا ہے، ورنہ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت ہم تک نہیں پہنچے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت کے لیے پہلے ہونا ضروری ہے، اگر آپ پہلے نہیں ہوں گے تو آپ کی رحمت لوگوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچے گی۔ دوسری بات، رحمت اور شفقت فرمانے کے لیے آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ معاذ اللہ لوگوں کے عقیدے کے مطابق مردہ ہیں تو آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی ہم تک کیا ہے نہیں پہنچے گی۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، جن کے غلط ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اگر وہ دوسرے عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت پر وہ ایمان نہیں رکھتے، صرف مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ مثال آپ کے سامنے ہے
کہ ماں اور اولاد کا یہ رشتہ ہے، وہی مہربانی ہے، وہی شفقت ہے۔ اگر ماں نہیں ہوگی تو جو اولاد ہے وہ اپنی ماں کی شفقتوں سے کیا ہے، محروم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے، قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔